بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عصر کے بعد اس کلمے کو 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری جاتی رہتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمہ کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب بھی نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر ہو، یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمے میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے، اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں اور ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو جائے اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیمار انسان کو برسوں تک تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، عزت دی، محبت دی، شفقت دی، اور یہی وہ خصلت تھی جس نے ان سخت دلوں کو بھی موم کر دیا، جس نے دشمنوں کو بھی دیوانہ بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، کبھی آپ نے مجھے اف تک نہ کہا، کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کبھی یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مسکراتا تھا، نرم لہجہ، نرم مزاجی اور محبت بھرا انداز آپ کی ہر بات کو دل میں اتار دیتا تھا۔ محترم ناظرین، جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارکہ پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسری ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے دنیا ہوا اور ہمارے لیے آخرت؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم ناظرین، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت
کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا رستہ بنا لیتا ہے۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزاری بلکہ اپنے صحابہ کی تربیت بھی اس انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خواب واضح کیا۔ آئیں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، وہاں کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ رستے میں مرا ہوا بکری کا ایک بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیو تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسے میں بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر کیا کریں گے؟ اب طے ہوا کہ کیا تم اسے مفت لینے کے لیے تیار ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے ثابتی اور کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردہ سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائی، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہے تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، جان لیجئے یہ کلمات بہت بابرکت ہیں، لیکن اس طرح جیسے یہ دن برکت والی ہے اور رحمت والی ہے، اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی ہے۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا وہ بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو اور اب بھی اسے شفا نہ مل رہی ہو، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ اللہ پاک اسے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آپ نے ان کلمات کو نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ کلمات 3 مرتبہ ادا کرنے ہیں۔ جب یہ 3 مرتبہ مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح مکمل کرنی ہے، یعنی اس کو انگلیوں پر گن کر یا تسبیح کے دانوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آخری دفعہ پڑھیں تو ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھیں تاکہ آپ کی تسبیح پوری ہو جائے۔ جب یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جتنی بار آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، جو بھی سخت سے سخت بیماری ہو، لا علاج مسئلہ ہو یا کوئی ایسی پریشانی ہو جو حال ہونے کا نام نہ لے رہی ہو تو یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ان کلمات کی برکت سے فوری شفا عطا فرمائے گا اور آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ محترم ناظرین، یہ کلمات صرف 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد ادا کرنے ہیں، اول و آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ شفا یاب ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں تو آپ نے ایک مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے، مکمل 100 دانے والی تسبیح، یا ہاتھوں پر گن کر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر۔ جب آپ 99 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں
تو آخری دفعہ آپ نے پورا کلمہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ اور عمل آپ کو بتا دیا گیا ہے، یہ صرف بیماریوں سے شفا کے لیے ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ پاک کے پاس انعامات کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہ طاقتور کلمات ہیں جن میں اللہ پاک نے جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی بے چینی کے لیے بھی شفا رکھی ہے۔ ان کلمات کو جو شخص دل سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کے دل کو سکون عطا فرمائیں گے اور اس کے جسم کو ہر قسم کی تکالیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ عمل نہ صرف عام بخار، درد اور جسم کی کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر جیسے امراض میں مفید ہے، بلکہ جن بیماریوں کو ڈاکٹر لا علاج کہہ دے، جیسا کہ کینسر، دل کی تکلیف، گردوں کی خرابی، سانس کی بیماری اور دمے کی شکایات، ان سب کے لیے بھی یہ عمل عرش الہی سے شفا بن جاتا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے یہ کلمات پڑھنے والے کو ایسی طاقت ملتی ہے کہ وہ بیماریوں کا مقابلہ صبر اور حوصلے سے کرتا ہے اور اللہ پاک جلد شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ عمل صرف بیماریوں تک محدود نہیں بلکہ اس کی برکت سے رزق میں کشادگی آتی ہے۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں خیر و برکت ہو، تو وہ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ انشاءاللہ گھر میں خوشحالی آ جائے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہوگی، اولاد فرما بردار بن جائے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ جو شخص عصر کے بعد یہ کلمات پڑھے گا، اس کے رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں ترقی ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی اور دل کو وہ روحانی سکون ملے گا جو مال و دولت سے نہیں ملتا۔ ان کلمات کو پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے اور ہر قسم کے وسوسوں اور بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ جزاک